الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر، لا
اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلام چینل اردو کے پلیٹ فارم سے آج الحمدللہ رب العالمین مزدلفہ کا اور مینا کا حجاج اکرام کی جو حاضری ہے اس کے بارے میں حاضر ہے. یہاں پر آج ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ العزیز اس پروگرام کے اندر حجاج اکرام کے جو باقی مناسک رہ گئے حج کے بارے میں ان کا ذکر خیر کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ کچھ قربانی کے بارے میں ذکر کریں گے. اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے حجاج اکرام جو حج کر چکے ہیں وہاں پر کہ جو لوگ مجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں میں انہیں بخش دیتا ہوں، ان کی مغفرت فرما دیتا ہوں. جیسا کہ بہت سارے مسلمان بھائی اور بہنیں جانتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین کل کو گزرے ہوئے کل کو وقوف عرفہ تھا. تمام جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے مہمان آنے گرامی ہیں وہ سارے کے سارے میدان عرفات کے اندر جمع ہوئے. پھر انہوں نے کل ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی وہاں پر پڑھی اور مغرب کی نماز تک وہاں پر وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر رہے. اور یہ وہ خاص وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ کریم اپنی شان کے مطابق ان سب بندوں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے. چونکہ جتنے بھی لوگ جاتے ہیں وہ سارے ان کے ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی طلب کر لیں اور انہیں امید کامل بھی ہوتی ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے کہ جو ہمارا رب ہے ہمارا مہربان ہے، کرم فرما ہے، رحم فرمانے والا ہے اور جو بخشنے پر قادر ہے اور جس نے اپنے نبی معظم نور محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ہمیں بخشنے کا وعدہ بھی فرمایا ہے اور خود قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے. تو وہ جتنے بھی ہمارے حجاج وہاں پہ تشریف لے گئے وہاں پر پہنچے اور انہوں نے اسٹرگل کی، انہیں تکلیفیں اٹھائی اور انہوں نے دنیا کے لحاظ سے اپنے گھر سے بھی دور بھی ہوئے اور وہاں پر وہ اپنے جو عام لباس اس لباس کو اتارا، انہوں نے اس لباس کو اتار کر مخصوص لباس پہنا اور ان کا رنگ کوئی بھی ہو، ان کی نسل کوئی بھی ہو، ان کی کنٹری کوئی بھی ہو، ان کی برادری کوئی بھی ہو، لیکن جب وہاں پر پہنچے تو سب کی زبان ایک ہو گئی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک. یہ صدا کل سارا دن گونجتی رہی اور مکہ کے در و دیوار کے اندر بھی ہی گونجتا رہا اور میدان عرفات کی اس میدان کے اندر بھی عرفات کے اندر یہی صدا گونجتی رہی اور ان آنکھوں آنسوؤں سسکیوں کے ساتھ دعائیں التجائیں درخواستیں اپنے رب کی بارگاہ میں لوگ پیش کرتے رہے. اس کے اندر بچے بھی تھے، خواتین بھی تھی، بوڑھے بھی تھے، ضعیف بھی تھے اور بہت سارے لوگوں کی اپنی اپنی کہانیاں ہیں کچھ جو وہاں پر پہنچے ہیں. جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ یہاں ہمارے بلیک برن سے ایک حاجی صاحب تشریف لے گئے اور وہ پیدل تشریف لے گئے حج کرنے کے لیے. پیدل یہاں سے وہ تشریف لے گئے اور وہ آج چل کے 11 مہینے کے بعد وہاں پر پہنچے ہیں. آپ ذرا تصور کریں، ذرا خیال رکھیں اس چیز کے بارے میں کہ ان کا سفر کتنا مقدس ہوگا، کیا شوق ہوگا، کیا جذبہ ہوگا، کیا ولولہ ہوگا ان کا، اور قدم قدم پر ان کی دعائیں کیا ہوتی ہوں گی اور ان کا شوق کیا کہتا ہوگا انہیں. اور جو فرشتے استقبال کرنے کے لیے یا راستے کے ہم سفر تھے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس حاجی صاحب کی بخشش کی دعا مانگتے ہوں گے. اسی طرح حضرات محترم ہم نے پڑھا ہے کہ بہت سارے بزرگوں کے بارے میں ان میں سے خاص طور پر حضرت بھائی عزیز بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں کہ جب آپ تشریف لے گئے حج کرنے کے لیے تو آپ ایک قدم اٹھاتے تھے 2 نفر ادا فرماتے تھے اور اسی طرح پورے کا پورا 12 سال لگے آپ کو وہاں پر پہنچتے ہوئے. تو زندگی کچھ لوگ پوری کی پوری پونجی اپنی لگا کر زندگی بھر وہ لوگ پیسے جمع کرتے رہے. اور اب کچھ لوگوں کا میں نے پڑھا، ایک بندے کے بارے میں نے پڑھا ہے کہ ان کی بیوی فوت ہو گئی، ان کے بچے بھی فوت ہو گئے، وہ اکیلے تھے تو ان کے پاس ایک دکان تھی تو اس دکان کو بیچ کر وہ حج بیت اللہ کے سفر کے لیے پہنچے. ہزاروں سٹوریاں ہیں، ہزاروں افراد وہاں پہ جمع ہیں، لیکن سب کی ایک ہی التجا تھی، ایک ہی درخواست تھی کہ اللہ ہماری بخشش فرما دے اور ہم نے جہنم سے آزاد فرما دے. سارا دن وہ لوگ وہاں پر رہے، تسبیحات کرتے رہے، تحلیلات کرتے رہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بخشش مانگتے رہے
اور کسی کو دعا مانگنے کا ڈھنگ آتا تھا، کسی کو ڈھنگ نہیں آتا تھا، کسی کے الفاظ کی ادائیگی تھی، کوئی دل سے دعا مانگ رہا تھا۔ لیکن یہ ایسا دن تھا کہ جس دن محروم کوئی نہیں رہا۔ اللہ کریم نے اپنا وعدہ فرمایا کہ جتنے لوگ عرفات کے اندر اکٹھے ہوں گے، وہ اپنے فضل سے لوگوں کے اعمال کو نہیں دیکھے گا، لوگوں کے اعمال کو نہیں، محض اس کا فضل شامل حال رہا تو اس بندوں کی بخشش فرمائی اس نے، اور سارا دن لوگ وہاں پر رہے۔ اور پھر دیکھیں کہ اللہ رب العزت کی اطاعت اپنے نبی کے تھرو کی۔ نارملی یہ ہوتا ہے کہ ہر نماز وقت پر ادا کی جاتی ہے۔ قرآن بھی فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے، ظہر کے ٹائم پہ، عصر کے ٹائم پہ، مغرب کے ٹائم پہ، عشاء کے ٹائم پر۔ لیکن وہاں پر یوم عرفہ کے دن جو امام صاحب کے ساتھ مسجد نمرہ کے اندر نماز پڑھی جاتی ہے، وہاں پر پڑھی جاتی ہے، وہ اکٹھی پڑھی جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں کوئی کالر بھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے بھائی، خیریت سے آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ میں حاجی نذیر بول رہا ہوں بریڈ فورٹ سے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ صاحب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور آپ کا سایہ ہم سب کے سروں پہ قائم دائم رکھے۔ آمین آمین۔ بھائی صاحب اللہ سب پاک سے صاحب کو پہلے تو سلامت میری رکھے۔ طرف سے آپ کو حج اکبر کی مبارک ہو، اور جو آج میرے بہن بھائیوں نے عید منائی اور جو کل منا رہے ہیں، سب کو میری طرف سے ایڈوانس عید مبارک۔ اور جتنے بھی لوگ بیمار ہیں حضور آپ دعا فرمائیں، جتنے بھی اس مقدس دن کے صدقے، مقدس رات کے صدقے، یا اللہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ آمین 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 آمین۔ اور جتنے بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت و بخشش فرمائے، اور اس مقدس دن کے صدقے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا آمین فرمائے۔ آمین۔ جن میں میرے جیسے گناہگار کے والدین بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں۔ آج 1 سال 3 ماہ میری والدہ صاحبہ کو ہوئے، 3 ماہ میرے والد صاحب کو ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کا جنت الفردوس میں اعلیٰ دعائیں خصوصی دعا فرمانا۔ اور جتنے بھی بیمار ہیں، میری ہمشیرہ زلیخا بیگم بیمار ہے، ہمشیرہ کوثر بیمار ہیں، ہمشیرہ منور بیگم صاحبہ بیمار ہے، اور جتنی میری ہمشیرہ، سب میری ہمشیرہ ہیں مسلمان پوری دنیا میں، مقبوضہ کشمیر، فلسطین، بوسنیا، چچنیا، شام، برما دے مسلمان، جتنے بھی مسلمان پریشانی کی حالت میں، یا اللہ تمام کی پریشانیاں مصیبتیں دور فرما۔ آمین۔ خصوصی دعا فرمانا حضور اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور آپ کا سایہ ہم سب کے سروں پہ قائم دائم رکھے۔ بہت شکریہ عیسیٰ، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ عیسیٰ، اللہ پاک سلامت رکھے آپ کو۔ اور بہت ساری ڈیر سے آپ نے دعائیں بھی دی ہیں، دعاؤں کی درخواست بھی کی ہے، اور میں التجا کرتا ہوں دنیا بھر کے اندر جہاں کہیں بھی اسلام چینل اردو کو دیکھا جا رہا ہے، ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ دیکھتے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ دعا فرمائیں، اور جب کوئی بھائی مسلمان بھائی بہن آ کر دعا کی درخواست کرے سب آمین کہیں۔ یقیناً کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سب کے مشترکہ ہیں۔ آج کے زمانے کے اندر ہر گھر کی وہ دعائیں ہیں۔ بیماری تقریباً اللہ تعالیٰ صحت ہم سب کو ہر گھر کے اندر سرایت کر چکی ہے۔ کوئی نہ کوئی بندہ کسی نہ کسی بیماری کے اندر مبتلا ہے، پریشانی والے، کچھ اولاد کی پریشانیاں ہیں، وہ بہن بھائیوں کی پریشانیاں ہیں۔ اور یقیناً عیسیٰ صاحب کے بلان جو دعا کے لیے کہ اپنے والدین کی بخشش کے لیے، مغفرت کے لیے، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ جو لوگ اپنے والدین کی دعا کی بخشش کی دعا مانگتے ہیں اور مغفرت کی دعا مانگتے ہیں، منگواتے ہیں دعا، اللہ کریم عیسیٰ کے والدین کی مغفرت فرمائے۔ اور اپنی ہمشیرہ کے لیے دعا، ہمشیرائیں جو ان کی ہیں ان کی دعا کی درخواست کے اللہ رب العزت سب کو صحت عطا فرمائے، شفا عطا فرمائے۔ اور خاص طور پر دنیا بھر کے مظلوم مسلمان کشمیر کے اندر ہیں، فلسطین کے اندر ہیں، اب تو دنیا بھر کے اندر جہاں مسلمان ہیں، مظلوم ہی مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کا پر رحم فرمائے۔ اللہ رب العزت عیسیٰ صاحب کی دعائیں التجائیں سب قبول و منظور فرمائے۔ سامعین محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ظہر عصر کی نماز پڑھی جاتی ہے، پھر شام تک وہاں دعائیں مانگی جاتی ہیں، پھر جتنے بھی حجاج وہاں سے سفر شروع کرتے ہیں میدان عرفات سے، مغرب کے جب سورج غروب ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر ان کا سفر شروع ہوتا ہے وہاں سے مزدلفہ کی طرف۔ مزدلفہ منا اور عرفات کے درمیان ایک جگہ ہے جو منا کے ساتھ ملی ہوئی جگہ ہے۔ اب وہاں پر حجاج پہنچتے ہیں اور مزدلفہ کے اندر پہنچ کر وہ مغرب اور عشاء کی نماز عشاء کے ٹائم پہ پڑھتے ہیں۔ یہ راستے کے اندر مغرب کی نماز نہیں پڑھتے، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کرنا ہوتا ہے، اور وہ وہاں پر چل کر وہ عشاء کے وقت میں مغرب کی نماز، دونوں نمازیں وہاں پر پڑھتے ہیں، اور پھر وہاں رات گزارتے ہیں،
اور وہاں پر شیطان کو مارنے کے لیے اگلے دن شیطان کو مارنا ہوتا ہے تو کنکریاں چنی جاتی ہے، پتھر چھوٹے چھوٹے پتھر چنے جاتے ہیں، ان پتھروں کو جمع کرتے ہیں. پھر جب صبح سورج نکلتا ہے فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر وہ جاتے ہیں مینا کی طرف، اور پھر اپنے ٹینٹوں سے ہوتے ہوئے پھر وہ جاتے کہ کنکریاں مارتے ہیں. آج پہلا دن تھا، اور یہ دن 10 ذی الحجہ چونکہ وہاں پر ہو جاتا ہے تو 10 ذی الحجہ کے جو لوگ حجی نہیں ہوتے، ویسے کنٹری کے رہنے والے ہوتے ہیں مکہ مکرمہ کے یا پورے سعودی عربیہ کے اندر یا عرب کے اندر یا یہاں بھی جو مسلمان ہیں، پھر ان لوگوں نے حج کے دن ختم ہونے کے بعد آج 10ویں ذی الحجہ تھی، ان لوگوں نے قربانی کی ہے. تو یہ ایک مسلسل حج کا، تو حج ابھی ختم نہیں ہوا. بعض ہمارے بھائی دوست یہ سمجھتے ہیں کہ وقوف عرفہ کے بعد جب عرفہ کا دن ہو جائے وہاں پہ لوگ پہنچ جائیں اس کے بعد حج ختم ہو جاتا ہے. نہیں، ابھی حج سٹارٹ ہوا ہے، ابھی مناسک حج شروع ہیں. حج کے ارکان میں سے ایک رکن ادا ہوا ہے وقوف عرفہ کا. اب آج کے دن لوگ جو اس کے بعد کنکریاں مارے گئے، کنکریاں مارنے کے بعد وہ لوگ پھر واپس آئیں گے، قربانی کریں گے. قربانی کرنے کے بعد پھر جن لوگوں نے اپنے بال کٹانے بال کٹوائیں گے، پھر وہ غسل کریں گے، اور غسل کرنے کے بعد پھر بہت سارے احباب آج طواف زیارت کے لیے جو دوسرا رکن ہے حج کا، مکہ مکرمہ جاتے ہیں. اور مکہ مکرمہ جا کر وہ بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہیں. اور جن لوگوں نے جانے سے پہلے، عرفات جانے سے پہلے، مینا جانے سے پہلے اگر انہوں نے سعی نہ کی ہو صفا مروہ کی، تو وہ واپس آ کر اس طواف کے ساتھ وہ صفا مروہ کی سعی بھی کرتے ہیں. لیکن جن بھائیوں دوستوں نے 7 ذی الحجہ کو، 8ویں ذی الحجہ کی صبح کو جانے سے پہلے اگر انہوں نے صفا مروہ کی سعی کر لی تو پھر وہ لوگ واپس آ کر صرف طواف زیارت کرتے ہیں. یہ طواف زیارت یہ بھی رکن ہے حج کا. یعنی اگر وقوف عرفہ اور طواف زیارت دونوں نہ ہوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی رہ جائے تو پھر حج نہیں ہوتا. تو طواف زیارت کے لیے تھوڑی سی لمٹ دی گئی کہ یہ آج بھی کر سکتے ہیں، کل بھی کر سکتے ہیں، پرسوں بھی کر سکتے ہیں، 12ویں ذی الحجہ تک اس کو کیا جا سکتا ہے یہ طواف زیارت. پھر جتنے بھی لوگ اپنی سہولت کے مطابق وہاں پر طواف کرتے ہیں. اور یہ جتنا سفر بھی ہوتا ہے، سارے کا سارا سفر جو ہے وہ عبادت کا سفر ہے. سارے کا سارا سفر جو ہے وہ ورنہ اللہ رب العزت کی بندگی کا سفر ہے. اور اس سفر کے اندر اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ حج کرنے کے لیے آیا اور اس نے سارے کے سارے مناسک حج ادا کیے، اور اس کے اندر جو قرآن نے فرمایا کہ لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جس نے رفث نہ کیا ہو، فسق نہ کیا ہو، جھگڑا نہ کیا ہو، صبر کے ساتھ حج کیا ہو. فرمایا کہ جب وہ اس سے فارغ ہوتا ہے تو پھر اس کی حال یہ ہوتا ہے کہ اس طرح ہوتا ہے جس طرح اس کا ماں نے آج ہی جنا ہے، اس پر کوئی گناہ باقی نہیں ہوتا. اور پھر وہ اللہ رب العزت کے نزدیک اتنا معتبر ہو جاتا ہے، اتنی اس کی شان، اس کا مرتبہ، اس کا مقام ہو جاتا ہے کہ اس حاجی آنے والا جو حج کر کے واپس آتا ہے تو اس کے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو، دوست احباب کو، اس علاقے کے لوگوں کو اس کی زیارت کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ لوگ زیارت کریں جا کر اس حاجی صاحب کی جو اللہ کے گھر کو دیکھ کر آیا ہوا ہے. اس لیے زیادہ محترم جن گھروں سے جو لوگ گئے ہیں وہ خوش قسمت ہیں، خوش نصیب ہیں، بڑے ہی ان پر اللہ کا کرم ہے، بڑا احسان ہے. اور جو اس سے پہلے کئی بار جا چکے ہیں تو اللہ رب العزت ان کے حج کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو ارادہ کر اللہ تعالیٰ آگے بھی ان کو قبول فرمائے. زیادہ محترم یہ حج جو ہے یہ ایسا سفر ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص حج جس پر فرض ہو چکا ہو اور وہ حج نہیں کرتا، اگر اس دوران اس کی کوتاہی کی وجہ سے کر کے موت آ گئی ہو، فرمایا کہ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ جن لوگوں پر حج فرض ہو چکا ہے، یہاں میں یہ بھی عرض کروں گا کہ ہماری سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے چونکہ ہم بھی یہیں پہ رہتے ہیں، ایک دو کمیاں کوتاہیاں جو ہمارے اندر پائی جاتی ہیں بہت ضروری ہے کہ ان کو دور کیا جائے. بہت سارے ینگ بچے ہیں، ماشاءاللہ ینگ بچیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سارا مال دیا ہوا ہے، ان کے بزنس ہے، جاب ایسی ہے کہ ان کے پاس وافر مقدار کے اندر پیسہ موجود ہے، ان پر حج فرض ہو چکا ہے، لیکن وہ کوتاہی کرتے ہیں، حج کرنے نہیں جاتے. بہت سارے ریزنز بتاتے ہیں، یا یہ ریزن بتاتے ہیں کہ جی ابھی تو ہم جوان ہیں، حج تو بزرگ لوگوں کا کام ہے. تو ایسی بات نہیں ہے. جتنا حج کے اندر کوتاہی کریں گے، لیٹ کریں گے، وہ گنہگار ہوں گے. اس لیے جن بھائیوں پر، بہنوں پر، بیٹیوں پر حج فرض ہو چکا ہے وہ کوئی کمی نہ کریں، بلکہ حج کا ارادہ کریں اور حج کر کے آئیں. اگر خدا نہ خواستہ اس سے حج کرنے سے پہلے موت آ جائے تو وہ گنہگار ہوگا. جس طرح کہ ایک بندے نے حج کا ارادہ کیا، حج کا سفر شروع کیا اور اس کو موت آ گئی، راستے کے اندر موت آ گئی. جو بہت سارے ہمارے بھائی بہنیں آپ روزانہ سنتے ہیں جب وہاں پہ ہوتے ہیں، ہر نماز کے بعد مکہ معظمہ کے اندر، مدینہ منورہ کے اندر جنازے ہوتے ہیں، اور لوگ جو مسافر لوگ یہاں سے جاتے ہیں
اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس دوران حج کسی کی موت آ گئی تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی فضیلت یہ ہے کہ قیامت تک جتنے حج ہو گئے ہر حج کے اندر بندہ شامل ہوگا، ہر حج کے اندر بندہ شامل ہوگا۔ اور جو بندہ حج کا ارادہ کرتا ہے، نیت کرتا ہے، جب سے اس کی نیت شروع ہو جاتی ہے، لیکن وہ اس سال حج نہیں کر سکا لیکن نیت تھی، کوئی ایسا عذر آ گیا، شرعی عذر آ گیا، تو پھر وہ بندے کا حج جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نیت کی، اس کا نیت کا ثواب ملتا رہے گا، وہ بھی اسی طرح ہے جس طرح گویا کہ سفر حج کے اندر ہے۔ تو یہ ہمیں حج پر احتیاط کرنے کی ضرورت ہے بہت سے دوست احباب کو۔ اب حاجی صاحبان جو ہے وہاں پر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہاں پر آج وہ قربانیاں کریں گے۔ قربانی سے سلسلے کے اندر تھوڑی سی میں عرض کروں گا، قربانی ہے کیا؟ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے پوچھا، یہ قربانیاں کیا ہے حضور؟ ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ، حضور یہ قربانیاں کیا ہے؟ فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قرآن کریم کے اندر اس قربانی کے بارے میں ہمیں جو احکام ملتے ہیں وہ انسان کی ابتدا سے ہی قرآن کریم کے اندر بیان ہوا کہ قربانی اس وقت سے شروع ہے جب سے انسان کی اس دنیا کے اندر تشریف آوری ہوئی ہے۔ جناب سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت حابیل اور دوسرا بیٹا تھا جو قاتل تھا، اس کا نام قابیل ہے۔ تو یہ دونوں بھائی تھے آپس میں۔ ان بھائیوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا سورہ مائدہ کے اندر کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ اس کا مفہوم یہ ہے جو مفسرین نے بیان فرمایا وہ یہ کہ دو بھائی تھے، ان دو بھائیوں کے اندر جھگڑا ہوا کسی معاملے کے اندر، اور بعد میں فرمایا کہ رشتے کا معاملہ تھا، لیکن جو بھی تھا بہرحال اس کا جھگڑا ہوا۔ تو ایک بھائی جو قابیل تھے اس نے اپنے بھائی حضرت حابیل سے فرمایا کہ میرا حق یہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں تیرا حق ایسے نہیں، تو انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ ایک قربانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس کی قربانی قبول فرما لے گا وہ حق پر ہوگا۔ اور اس وقت ہوتا یہ تھا، قربانی ایسے ہوتی تھی کہ اس کو جانور کو رکھ دیا جاتا تھا اور پھر کوئی آسمان سے آگ آتی تھی اس کو اٹھا کر یا جلا دیتی تھی یا کوئی چیز آ کر اٹھا کر لے جاتی تھی، تو جس کو جلا دیا یا اٹھا دیا اس کا مطلب یہ ہوتا اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ اب انہوں نے قربانی رکھی تو حضرت حابیل کی قربانی قبول کر لیا گیا اور دوسرا جو بھائی قابیل تھا اس کی قربانی قبول نہیں کیا گیا۔ تو اب اس نے کہا کہ میں تجھے قتل کروں گا، قال لاقتلنک، قال لاقتلنک، انہوں نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا کہ تیری قربانی قبول ہوگی، میری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ یہاں مفسرین نے بڑی پیاری بات فرماتے کہ جو قتل کرنے کو اس کو دھمکی دی اس کی بیہائنڈ جو ریزن تھا وہ حسد تھا، وہ اپنے بھائی کے ساتھ حسد کرتا۔ تو آج کے دور کے اندر بھی جو حسد ہے وہ ایک بیماری ہے، وہ ہمارے لوگوں کے اندر سرایت کر گئی ہے، اور اس کے بارے میں آقا نے ارشاد فرمایا کہ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو نیکیوں کو کھا جاتی ہے، جس کی مثال بھی حضور نے ارشاد فرمائی ہے۔ تو اس لیے یہ حسد کی بیماری اس وقت شروع ہے، تو اس بھائی نے دوسرے سے حسد کیا اور کہا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو اس نے آگے سے کہا بھائی قتل کرنے کیا ریزن ہے، کیوں قتل کرو گے مجھے؟ قتل کرنے کے بجائے بات یہ ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کو، اللہ تعالیٰ اس کی قربانی قبول فرماتا ہے جو متقی ہو، جو پرہیزگار ہو، جو خوف خدا رکھنے والا ہو۔ اب وہ بھائی نے نہیں سنا تو اس نے حضرت حابیل کو قتل کر دیا، قابیل نے حضرت حابیل کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد چونکہ یہ پہلا قتل تھا، پہلے انسان کی موت تھی، تو اب اس کو پتہ نہیں تھا کیا کیا جائے، اس باڈی کے ساتھ کیا کیا جائے۔ اب وہ باڈی کو لے کے پھرتا ہے، راستے تلاش کرتا ہے، کوئی سمجھ نہیں آ گئی، مائنڈ کے اندر کوئی چیز نہیں آ رہی، دماغ کے اندر سوچ آ گئی کہ کیا کروں باڈی کے ساتھ، کس طرح لے کے جاؤں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے کوے بھیجے، دو کوے، ان کے آپس میں لڑائی ہوئی۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، اللہ تعالیٰ نے پھر وہ کوے بھیجے، ان کی لڑائی ہوئی، اور انہوں نے کیا کیا کہ ایک کوے نے اپنی چون کے ساتھ قبر کھودی اور اس کے اندر دوسرے کوے کو اس نے دفن کیا۔ تو انہوں نے دیکھنے کے بعد پھر قابیل نے حضرت حابیل کو زمین کے اندر دفن کیا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا قیامت تک جتنے قتل ہوں گے اس ہر قتل کے اندر جو قابیل ہے اس کا حصہ ہوگا، یعنی جتنا گناہ ایک قتل کرنے والے کو ملے گا تو اتنے ہی گناہ قابیل کو ملے گا، جو جناب سیدنا آدم علیہ السلام کا بیٹا تو اس کو ملے گا کہ اس نے بگننگ کی ہے۔ چونکہ اسلام کا اصول یہ ہے کوئی بندہ کسی نیکی کی بگننگ کرتا ہے، ابتدا کرتا ہے کسی نیکی کی، تو اب اس سے آگے جتنی بھی نیکیاں ہوں گی، جتنے بھی اس سے آگے بینیفٹ ملے گا، اور ہر کسی کو ثواب ہوگا لیکن اس کو ثواب دیا جائے گا اس کا۔
اسی طرح جو بندہ کسی برائی کی بنیاد رکھتا ہے، کسی بندے کے وجہ سے کوئی برا کام ہوتا ہے، تو اب اس بندے پر یہی کچھ ہوگا کہ اس کو برائی کا سارا کھاتا اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ اس لیے ہمیں نیکی کرنی چاہیے، نیکی سے محبت کرنی چاہیے، نیکی تقسیم کرنے کی کوشش چاہیے، برائی سے بچنا چاہیے، خود بھی بچنا چاہیے اور لوگوں کو برائی سے روکنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ برائی ہماری ایک برائی کرنے سے جتنے لوگ آگے برائیاں کریں وہ سارے کے سارے اس کے اندر شامل ہو جائیں۔ اب برائیوں کی چونکہ تفصیل وقت نہیں تفصیل بیان کی جائے، آپ جانتے ہیں برائی کیا کیا چیز ہے، کیا کیا بری چیز ہے آج کے زمانے کے اندر، معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر، اور یہ برائیاں اتنی جمع ہو جاتی ہیں کہ جن برائیوں کو دور کرنے کے لیے ہم حج کا سفر کرتے ہیں، ہم حج پہ جاتے ہیں اور جا کر وہاں پر اللہ رب العزت کے بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ تو اس لیے سب کو چاہیے کہ ہم نیکیاں کریں، برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ حضرت محترم میں عرض کر رہا تھا کہ یہ قربانی ایک وہاں سے بگنے سے شروع قربانی پھر ہر دور کے اندر ہوتی رہی، حتیٰ کہ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا وقت آ گیا۔ اب قرآن کریم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو فضیلت ہے، جو مرتبہ ہے، جو مقام ہے، متعدد جگہوں پر ارشاد فرمایا، جناب ابراہیم علیہ السلام کے واقعات بیان فرمائے ہیں۔ شروع کے اندر بھی، سورہ بقرہ کے اندر بھی، پھر اس طرح سورہ آگے سورہ مائدہ کے اندر بھی جناب ابراہیم علیہ السلام کے واقعات ذکر کیے گئے۔ اس طرح بہت ساری صورتوں کے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ جو قرآن کریم کے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام کا آتا ہے، پہلے سپارے کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ارشاد گرامی ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے جب کبھی جناب ابراہیم علیہ السلام کے امتحان لیا، جب کبھی بھی جس طرح بھی امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ، وہ ہر امتحان کے اندر پاس ہو گئے، ہر امتحان کے اندر اس کا رزلٹ اچھا رہا۔ اب اللہ رب العزت امتحان لیتا اپنے بندوں کا، اور یہ یاد رکھیں پھر یہ امتحان صرف ابراہیم علیہ السلام کا نہیں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ہر بندے مومن کے امتحان ہے۔ ہم میں سے جتنے بھی لوگ ہیں جو کلمہ پڑھ لیتے ہیں، قرآن ارشاد فرماتا ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا تم گمان کرتے ہو ایمان لانے کے بعد تمہیں آزمایا نہیں جائے گا، تمہیں چھوڑ دی جائے گا؟ فرمایا کہ نہیں، ہرگز نہیں، تمہیں آزمایا جائے گا ایمان لانے کے بعد۔ کوئی ایسا مسلمان نہیں ہوتا جس کو ایمان لانے کے بعد آزمایا نہ جائے۔ آپ دیکھیں، اگر تاریخ دیکھیں تو انبیاء کرام کسی کی سیرت طیبہ پڑھیں آپ، ہر نبی کسی کے لیے آزمائش کے اندر ہے، ہر نبی کسی نے کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے امتحان لے رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے یکدم ہی نہیں، ابراہیم علیہ السلام کے متعدد امتحان لیے گئے، بچپنے سے لے کر اینڈ تک، لائف کے اینڈ تک ان کے امتحان لیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک سب سے بڑا امتحان جو نظر آتا ہے وہ قربانی کے امتحان ہے۔ اس قربانی کے پر انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے آج۔ یہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت جو ہے، کیسے قرآن نے ابراہیم علیہ السلام قربانی کے ذکر کیا، پھر جو آج ہم قربانی کر رہے ہیں، اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کیا فرمایا ان کے بارے میں کہ آپ کی سنت کو جو ہے وہ دنیا کے اندر زندہ رکھا ہے۔ اس لیے آج جو مسلمان دنیا بھر کے اندر قربانیاں کرتے ہیں تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو دنیا بھر کے اندر مسلمان سنت ابراہیمی ادا کر رہے ہیں۔ اور حج کو بھی اگر دیکھا جائے، پورے حج کا جتنا یہ سفر ہے، یہ صفا مروہ ہے، یہ بھی بلانگ ٹو ابراہیم علیہ السلام ہے۔ مقام ابراہیم ہے، دیکھیں کعبہ شریف کے اندر بڑی عظمت ہے، بڑا احترام ہے، بڑا مقام ہے، پورے کا پورا کعبہ عظمت والا ہے، شرف والا ہے، عزت و احترام والا ہے۔ اس کا میں ذکر کرتا ہوں کتنی عزت و احترام ہے کعبہ شریف کی، لیکن اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی۔ مقام ابراہیم جو ہے وہ مقام ابراہیم ہے کیسا، وہ انشاءاللہ میں بریک کے بعد ذکر کرتا ہوں، لیکن فرمایا کہ اس جگہ کو نماز پڑھنے کے لیے انتخاب کرو، مقام ابراہیم کا۔ تو اسی طرح صفا مروہ کا طواف سعی کرتے ہیں، اسی طرح زمزم کا پانی پیتے ہیں، اس طرح جناب ہم سارے کے سارے مسلمان زمزم کا پانی پیتے ہیں۔ یہ زمزم کا پانی بھی جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان کی پاؤں کی ٹھوکر سے اللہ پاک نے پانی باہر نکالا ہے۔ یہ مساعدت ہے، اس پانی کی بڑی برکات ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا سفر یوں لگتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی یاد کے اندر ہم کر رہے ہیں۔ تو یہ قربانی بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یاد کے اندر دنیا بھر کے مسلمان کرتے ہیں۔ ہم کچھ مسلمانوں نے آج قربانی کر رہے ہیں، کچھ کل قربانی کر رہے ہیں، دنیا بھر کے اندر یہ سسٹم جاری ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ اب ہم میں سے ہر بندے کی ذمہ داری کیا کیا ہے، وہ ذمہ داری قربانی کے بارے میں کیا صرف جانور میں کرنا ہے؟ تو اس لیے ہم انشاءاللہ اس پر ذکر کریں کہ نماز اس وقفے کے بعد اللہ رب العزت ہم سب قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک اسلام چینل اردو پر. حضرت محترم، ہم وقفے سے پہلے عرض کر رہے تھے قربانی کے بارے میں کہ دنیا بھر کے اندر مسلمان قربانی دیتے ہیں. قربانی کا جو واقعہ ذکر کیا قرآن کریم نے، تو اللہ رب العزت نے سورہ صافات کے اندر اس کو بیان فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ہاں اولاد نہیں تھی تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے رہتے، ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما. اس سے ایک تو یہ پتہ چل گئی کہ جن بہن بھائیوں کے ہاں اولاد نہیں ہوتی وہ جب بھی دعا کریں تو یہ نہ کہا کہ یا اللہ ہمیں اولاد دے، بلکہ وہ اولاد نیک اولاد کی دعا کیا کریں، اللہ میں نیک اولاد عطا فرما. چونکہ آج آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ بہت سے ہمارے بہن بھائی ہیں، وہ سارے کے سارے ایسے ہیں کیونکہ ان کے ہاں اولاد تو ہیں لیکن اولاد کی وجہ سے پریشان بہت ہیں. اس لیے ان کے آنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں ان کی نیکی کی دعا مانگنی چاہیے. اور اللہ رب العزت نے پھر ان کو فبشرناہ بغلام حلیم، پھر اللہ رب العزت نے ان کو خوشخبری عطا فرمائی ہے ایک بہت ہی پیارے بیٹے کی، حلم والے بیٹے کی، اور بہت ہی بردبار بیٹے کی، بہت ہی صابر بیٹے کی خوشخبری عطا فرمائی ہے. اب جب جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے جناب ابراہیم علیہ السلام کے ہاں، تو پھر اللہ رب العزت نے ان کو حکم فرما دیا کہ اس کی ابراہیم علیہ السلام کو کہ ان کو بواد غیر ذی زرع، ایسی جگہ چھوڑاؤ جہاں کچھ اگتا نہیں ہے. آج جہاں مکہ مکرمہ ہے، جہاں بیت اللہ شریف ہے، اس وقت یہاں پر کوئی درخت نہیں تھے، بس پتھر تھے، پہاڑ تھے. تو فرمایا کہ وہاں پر چھوڑ کر آ جاؤ. اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیا اور ان کی والد محترمہ کو لیا، حضرت ہاجرہ کو، اور وہاں پر چھوڑ کر واپس آ گئے. پھر جب قرآن کی شاہ فرماتے فلما بلغ معہ السعی، جب تھوڑے سے بڑے ہوئے، چلنے پھرنے قابل ہوئے، ان کی ایج مختلف روایات ہیں، 13 سال ہے، 9 سال ہے، 10 سال ہے، اس ایج کو پہنچے تو جناب ابراہیم علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے. اور وہاں پر جب بیٹے کو دیکھا کہ خوبصورت بیٹا ہے تو اللہ نے پھر امتحان کر ڈال دیا. اور خواب کے اندر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا کہ ابراہیم، مختلف روایات ہیں لیکن اس کے اینڈ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اپنی پیاری چیز اللہ کی بارگاہ میں قربان کر. چنانچہ آپ سمجھ گئے تو آپ نے اس کا ذکر اپنے بیٹے جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کیا. اور یہ بھی قرآن کریم کے اندر ذکر ہوا کہ آپ نے اپنے بیٹے جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو پکڑا اور ان سے کہا میں نے بیٹے بات کرنی ہے. بات کیا کی؟ قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اے بیٹا، میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. بیٹا تھا وہ اللہ کے نبی، بیٹا بھی نبی تھے، اور قرآن نے کہا کہ بچپنے کے اندر وہ حلیم تھے. ان کو پتہ تھا کہ میرے والد گرامی اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کے نبیوں کے خواب یہ وحی ہوتی ہے، وہ ہمیشہ سچے ہوتے ہیں. اور آگے سے جو انہوں نے جواب دیا، اس جواب سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو پتہ تھا کہ میرے والد کا سٹیٹس کیا ہے. تو آپ نے کہا یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، افعل ما تؤمر، آپ کر گزریے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے. اگر اللہ نے حکم دیا ہے مجھے ذبح کرنے کا تو آپ بالکل اللہ تعالیٰ حکم کی نافرمانی نہ کریں، حکم عدولی نہ کریں. یہ ہے نبی کی بات. اس سے آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کتنی پاور رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم کتنی اہمیت رکھتا ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے. جناب اسماعیل علیہ السلام بچپنے کے اندر اس چیز سے آشنا سے، اس حقیقت سے آشنا تھے کہ اللہ کا حکم سب سے آگے ہے. تو اس لیے اپنے باپ سے فرمایا کہ ابا جان، اگرچہ میرا اور آپ کا رشتہ باپ بیٹے کا ہے، اگرچہ میں بہت دیر سے آپ کو ملا ہوں، اگرچہ میں آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں، اور باپ بچے کے ساتھ اتنی محبت کرتا ہے، بیٹا بھی اتنی دیر کے بعد ملا ہو، لیکن اے میرا ابا جان، اس ساری چیزوں کی ایک طرف کریے گا، افعل ما تؤمر، جو رب تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا آپ کر گزریے. آپ اللہ کے حکم کو مان لیجئے گا، باقی رہا میرا معاملہ، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. فرمایا کہ اگر میرے اللہ نے چاہا، یہ بھی بڑی بات ہے، فرمایا کہ اگر میں صبر کر گیا، میں اس مقام پر آپ کی بات سن کر مجھے صبر آ گیا، اور آپ کی بات سن کر مجھے غصہ نہیں آیا، میں بھاگا نہیں ہوں، میں نے تحمل کے ساتھ بات کی ہے، میں نے آپ کی بارگاہ میں جواب عرض کیا ہے،
تو میرے والد گرامی یہ میرے اللہ نے چاہا، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یعنی اگر میں صبر کر گزرا اس سارے معاملے پر، اس کے اندر میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ بھی میرے رب کا کمال ہے. میرے رب کی چاہت ہوگی تو ایسا ہو سکتا، رب کی چاہت بغیر میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. اب قرآن نے جو بہت پیاری بات بیان فرمائی ہے، فرمایا فلما اسلما وتلہ للجبین، فرمایا کہ جب باپ اور بیٹا دونوں نے اللہ کے حکم کے آگے گردن کو جھکا لیا، یعنی باپ اللہ کے حکم پر ذبح کرنے کے لیے راضی ہو گیا اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے راضی ہو گیا. اسلما، دونوں نے گردنوں کو جھکا لی. یہ اسلمہ ہے کیا؟ قرآن کے اندر آتا ہے نا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، اذ قال لہ رب اسلم. ہم نے جب کبھی بھی، جس وقت بھی جناب ابراہیم کہا کہ ابراہیم گردن جھکاؤ، آپ نے ریزن تلاش نہیں کیے. آپ نے یہ نہیں کہا کیوں، جیسا کہ آج کل ہمارے ہاں ہر چیز کے پیچھے ہم ریزن تلاش کرتے ہیں. ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی جب ہم نماز مسجدوں کے اندر جاتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں ہم بچوں کو جب بتائیں نماز کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، روزوں کے بارے میں، تو آپ ذرا ریزن بتا کر کیا کریں بچے تاکہ نماز پڑھیں. آپ ریزن دیا کریں اسلام کے اندر ہر چیز کا. اگر آپ کہتے ہیں کہ ماں باپ کے احترام کا ریزن دیں اس کا، اگر آپ کہتے ہیں تلاوت کا اس کا، آپ اگر ریزن بیان کریں تو بچے زیادہ سمجھ جائیں گے. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اسلام کے اندر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے کسی ریزن کا ہونا ضروری نہیں ہے. بس اتنا ہی ضروری ہے کہ رب کا حکم ہے. یہ اسلام کا تقاضا ہے، اسلام کی ڈیمانڈ ہے ہم سے. بات کے اندر ہم اپنے ریزن دیتے ہیں، علیحدہ بات ہے. لیکن پہلی بات یہ کہ اذ قال لہ رب اسلم، اے ابراہیم گردن جھکاؤ. قال اسلمت، میں نے گردن جھکا دی، میں نے بات مان لی. ہماری بات مانو، ہم نے بات مان لی. بس سمپل سی بات یہ ہے. تو سب سے بڑی بات مسلمان کے اندر کہتے ہی اسے ہیں مسلمان کہ اللہ رب العزت کی حکم کے آگے اپنی گردن کو جھکا لے اور یہ اعلان کرے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی اللہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے ہے. تو جب باپ اور بیٹا دونوں نے گردن جھکا لی اللہ کے حکم کے آگے، یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ باپ اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے پر راضی ہو گیا اللہ کے حکم سے، اور بیٹا ذبح ہونے پر راضی ہو گیا. اور جب پھر وہ دونوں نے گردن جھکا لی، گردن رکھ لی، پھر اس کے بعد باپ نے چھری پکڑ لی. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا وَنَادَيْنَاهُ، جب یہ سارا معاملہ پریکٹیکلی ہو گیا، سامنے ہو گیا، تو ہم نے آواز دی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے آواز دی ابراہیم قد صدقت الرؤیا، فرمایا کہ ابراہیم تو نے خواب کو سچا کر دکھایا ہے. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام کی صداقت اللہ بیان فرماتا ہے کہ ابراہیم یہ ریاکاری نہیں ہے، یہ دکھلاوا نہیں ہے، اس لیے کہ میں علیم بذات الصدور ہے، میں دلوں کی باتوں کو جانتا ہوں، مجھے تو کیفیت کا پتہ ہوتا ہے. ابراہیم میں رب ہو کر گواہی دیتا ہوں قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب کو سچا کر دکھایا ہے. انا کذالک نجزی المحسنین، ہم جزا دیتے احسان کرنے والوں کی اسی طرح. اب اس کی جگہ پھر کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے جناب جبرائیل علیہ السلام کو بھیجے، جبرائیل جنت سے دمبا لے جاؤ اور چل کر اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر رکھو. اب مفسرین میں سے بعد میں فرمایا کہ ایسا ہوا کہ جب جناب اسماعیل علیہ السلام کو ایک طرف ہوا یہ کہ جب ذبح کرنے سے پہلے جناب اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی کہ ابا جان ایسا کیجئے گا اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں، کہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے اندر دیر نہ ہو جائے، کہ ایسا نہ ہو آپ میرے چہرے کو دیکھیں، اور میرے چہرے کو دیکھ کر آپ کو مجھ پر ترس آ جائے تو اللہ کے حکم کی تعمیل میں دیر نہ ہو جائے. اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجیے آپ. اور ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ آپ دوسری بات یہ کہ ابا جان ذرا میرے ہاتھ پاؤں کو باندھ لیجیے کہ جب میرے گردن پر چھری چلے تو میری لاش تڑپے، اس سے کہیں آپ کے کپڑے خراب نہ ہوں، خون کے چھینٹے آپ کے کپڑوں پر نہ پڑیں. اس سے مفسرین فرماتے ہیں وہ کیسا عظیم بیٹا ہے کہ جس کو اپنے باپ پر کپڑوں پر اس حالت کے اندر بھی باپ کے کپڑوں پر خون کے نشان پڑنا پسند نہیں ہے. اور آج ہم اتنے بدقسمت ہیں، بعض لوگ ہم میں سے بعض بچے ایسے، انہیں ماں باپ کی عزت کی پرواہ نہیں ہوتی، انہیں ماں باپ کے سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر ان کے وقار کا احترام نہیں ہوتا، اپنی مرضی کرتے ہوئے لمٹس کراس کر جاتے ہیں، ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، ماں باپ کا کیئر نہیں کرتے، اور اگر ماں باپ کو ضرورت ہو تو ماں باپ کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں، اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کرتے ہیں. اور اگر خدا نخواستہ کسی کے ماں باپ ان پڑھ ہوں
تو بچے آگے سے کہتے ہیں اولڈ مائنڈ ہیں، اولڈ پیپل ہیں یہ سارے کے سارے. تو جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے بتایا کہ باپ کا مقام کیا ہے کہ ابا جان میرے ہاتھ پاؤں کو باندھ لیجئے کہیں میری وجہ سے کر کے آپ کے کپڑوں پر خون کے نشان نہ پڑ جائے، یہ ہے مقام. اور تیسری بات یہ کہ میری قمیض میرے والد محترموں کو دے دینا. لیکن اللہ تعالیٰ یہ سارے معاملہ نہیں ہونے دیا. جنت سے دمبا آ گیا، اس کو ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام نے جب وہاں پہ رکھا تو آپ نے چھری پھیری، بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر یہ کہا. تو پھر جناب جبرائیل علیہ السلام کا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جبرائیل علیہ السلام نے یہ بات کہی. اور پھر جناب اسماعیل نے آگے سے ایک طرف ہو کر کہا اللہ اکبر للہ الحمد. یہ جو ایام تشریق کے اندر جو ہم تکبیرات پڑھتے ہیں اس کے اندر مفسرین فرماتے ہیں یہ جناب ابراہیم، جناب جبرائیل اور جناب اسماعیل یہ تینوں کی مشترکہ تکبیر جو ایام تشریق کے اندر ہے. یہی وجہ ہے کہ ایام تشریق کے اندر یہ جو 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر یہ 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں. ویسے بھی یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، اور آپ دیکھیں حجاج جو حج کرنے والے احباب ہیں ان کو تو حکم ہی ہے کہ وہ ہر وقت یہی وظیفہ کریں، یہی ترانے پڑھیں، یہی بولی رکھیں کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. میں نے عالم دین سنا، میں نے پڑھا تو نہیں، عالم دین سے بات سنی میں نے. وہ فرماتے ہیں کہ اس تکبیر جو ایام تشریق کے اندر تکبیرات پڑھی جاتی ہیں اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ اگر اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک بندہ ایک راستے پر وہ دائیں طرف بیٹھ رہا ہو اور بیٹھ کر وہ بندہ اشرفیاں تقسیم کر رہا ہو، سونے کی اشرفیاں تقسیم کر رہا ہو، یا یوں سمجھ لے کہ سونے کے پونڈ تقسیم کر رہا ہو، اور وہ پونڈ دے رہا تقسیم کر رہا، سونے کے پونڈ دے رہا تقسیم کر رہا ہے، کنٹینیو صبح شروع ہوتی ہے اور رات تک وہ اس طرح تقسیم کر رہا ہوتا ہے. ایک طرف وہ بندہ اور ایک طرف وہ بندہ اس کے سامنے آ کر بیٹھا اور اس نے یہ تکبیر پڑھی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر للہ الحمد، یہ تکبیر پڑھی. تو اللہ کریم کے نزدیک یہ بندے کی تکبیر پڑھنے والے ایام تشریق کے اندر اس کا مرتبہ، اس کی فضیلت، اس کا مقام زیادہ ہے. اس لیے جتنے بھی سننے والے ہیں سارے کے سارے حضرات سے درخواست ہے کہ یہ تکبیر جو ہے صرف نماز کے ساتھ نہیں، نماز کے ساتھ ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھنا تو واجب ہے اور 3 مرتبہ پڑھنا مستحب ہے، لیکن یہ تکبیر ہمیں کنٹینیو کرنی چاہیے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر للہ الحمد. وہ عرب کے اندر تو اور زیادہ پڑھتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یہ اور زیادہ لمبی کرتے ہیں. آپ سنو گا خانہ کعبہ شریف کے اندر بڑی زور سے آواز آتی ہے کہ عید کے دن زور اس تسبیحات کو پڑھتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی مسجدوں کے اندر، اپنے گھروں کے اندر، اپنی ہر جگہ یہ تکبیرات پڑھیں. گھروں سے بیماری دور کرنے کے لیے، گھروں سے مصیبتیں دور کرنے کے لیے، بلیات و آفات کو دور کرنے کے لیے، بیماری کو دور کرنے کے لیے تکبیرات پڑھنی چاہیے. اللہ کریم ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا. ہمارے ساتھ کوئی بھائی یہ کال ہیں، لے لیں تو اس کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کون کہاں سے؟ جی میں بریڈ فورڈ سے بول رہی ہوں. میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ جو تکبیر تشریق ہے اگر یہ یاد نہ رہے، بھول جائیں تو پھر یہ تو واجب ہے، اگر بھول گئے تو پھر اس کا کیا؟ پھر بعد میں پڑھ لیں، یاد آ جائے تو مسلے سے اٹھ گئے آپ، بعد میں یاد آیا تو پڑھ سکتے ہیں اس وقت. جی میری بہن پڑھ سکتے ہیں، ویسے بھولنے کی چیز تو نہیں ہے، یہ بہت ایزی ہے. یہ اللہ اکبر یاد تو رہتی ہے، یاد رہتی ہے. اچھا پڑھنا بھول گئے، ہاں پڑھنا جی بہن آپ پڑھ سکتے ہیں جب بھی آپ کو یاد آ جائے پڑھ لیجیے. نماز پڑھی تو مجھے یاد نہیں تھی، لیکن میں نے جو ہی ٹی وی آن لگایا تو آپ بتا رہے تھے نا تو مجھے یاد آ گئی، تو میں نے ابھی پڑھ لیا لیکن میں مسلے سے اٹھ گئی تھی. جی میری بہن جب بھی آپ کو یاد آئے آپ پڑھ لیں، اگر بھول گئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ جو پڑھ لیں. جب بھی آپ کو یاد آ جائے آپ پڑھتے رہا کریں، بلکہ تسبیح کریں اس کی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر للہ الحمد. ویسے تو پڑھتے ہیں نا کہ لیکن وہ کہتے ہیں نا فرض نماز کے بعد یہ واجب ہے پڑھنا. جی وہاں عورتوں کے لیے آستہ پڑھنا، مردوں کے لیے اونچی آواز پڑھنا، لیکن آپ پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ بھول گئی ہیں تو بات کرنا، جب بھی آپ کو یاد ہے آپ پڑھ لیجیے گا انشاءاللہ العزیز، اللہ پاک قبول فرمائے گا. اچھا جی آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ بہن، بہت شکریہ، جزاک اللہ. جی تو حضرات محترم میں عرض کر رہا تھا یہ تکبیر، تو یہ اللہ رب العزت کے ان ایام تشریق کے اندر جو تکبیر ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر للہ الحمد، چونکہ یہ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، جناب جبرائیل علیہ السلام، جناب اسماعیل علیہ السلام، یہ تینوں کی مشترکہ اللہ کی بارگاہ میں حمد ہے. تو اللہ رب العزت اس کو پسند فرماتا ہے
کہ لوگ اس کو پڑھیں، اللہ کی بڑائی بیان کریں۔ تو یہ جتنے بھی دن ہیں ایام تشریق کے اندر، لیکن بدقسمتی ہمارے بھائی مسلمان بہنیں بیٹیاں بچے کسی اور طرف لگ گئے ہیں۔ عید کی رات جو ہوتی ہے وہ عبادت کی رات ہے، ہم اس ایام تشریق کی رات ہے، وہ پڑھنے کے بجائے ہم کسی اور طرف لگ گئے ہیں، شاپنگوں پر چلے گئے ہیں، دعوتیں کھا رہے ہیں، سارا چکر دنیا کا معاملہ، لیکن اپنے رب کے ساتھ معاملے کو کٹتے جا رہے ہیں۔ اس لیے چاہیے کہ یہ ایام تشریق کے اندر تکبیر بات پڑھی جائے۔ تو جب جناب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا گیا، اس وقت یہ پھر تکبیر پڑھی گئی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر للہ الحمد۔ تو اس وقت پھر اللہ رب العزت فرمایا کہ نادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرمایا کہ ان ھذا لہو البلاء المبین، فرمایا کہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش تھی۔ ہم بھی ذرا تصور کریں تھوڑی دیر کے لیے، ہمارے گھر کے اندر بچہ نہ ہوتا ہو، کئی سالوں کے بعد بچہ ہو، جیسا کہ ہماری بہت ساری بہنیں فون کرتی ہیں، بھائی ہمارے فون کرتے ہیں کہ ہمارے دعا کر ہمارے بیٹے کے ہاں اولاد نہیں ہے۔ آج بھی دعاؤں کے اندر شامل ہو سکتے ہیں کہ آپ میں سے کوئی دعا کروانا چاہیں، دعا کی درخواست کرنا چاہیں، چونکہ پورے ہزاروں افراد دیکھ رہے ہیں اور آپ کی دعا پر کوئی بھی آمین کہے گا، امید کامل اللہ رب العزت دعا قبول فرمائے گا۔ آج بھی عید کا دن ہے یا 9 ذی الحجہ کا دن ہے، عرفہ کا دن ہے ہمارے نزدیک یہاں پر بھی، تو اس کے اندر بھی یہ قبولیت کا وقت ہے۔ قبولیت کے وقت آپ بھی درخواست کریں، کوئی سن لے کہ دعا کو بھی آمین کہے تو انشاءاللہ عزیز قبول ہوگا۔ اسی طرح حضرات محترم یہ قبولیت کے اوقات مقرر کی ہوتے ہیں، تو یہ دعا جو کی جاتی ہے اس اولاد کے لیے، تو اس لیے ہمیں جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو تعلق تھا، رشتہ تھا، اس کو دیکھنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرنے پر، اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے پر راضی ہو گئے، گردن رکھتے نیچے، فرمایا کہ ابراہیم یہ سارے کا سارا معاملہ ہمیں اتنا پسند آیا، یہ عام بات نہیں، ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑا امتحان تھا۔ اللہ امتحان لے رہا ہے اور باپ اور بیٹے کی محبت کا امتحان لے رہا ہے، اور دیکھنا چاہتے میرا ابراہیم اس کی توجہ میری طرف ہے یا کسی اور کی طرف ہے۔ یہی وجہ کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو بارہ فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے ابراہیم کو جب بھی آزمایا، امتحان لیا، تو ہر امتحان کے اندر پاس ہو گئے۔ اب یہاں بھی امتحان تھا، بیٹے کی محبت، بیٹے کا پیار، آنکھوں کے سامنے چھری لے کر بیٹے کو ذبح کرنے کے تیار ہو جانا، لٹا دینا، گردن پر چھری کو رکھ دینا، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ بہت بڑے امتحان تھا اللہ کی طرف سے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد فرمایا فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے پھر فدیہ دیا، ان کی جگہ بہت بڑا فدیہ دیا ہے، جنت سے ایک جانور لا کر دیا کہ اس کو ذبح کریں۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا یہ جو ہم قربانیاں کرتے ہیں، حضور نے جو ارشاد فرمایا نا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانی تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے اس قربانی کو بعد والے لوگوں کے لیے چھوڑ دیا ہے، ان کے اندر بھی رکھا ہے اس کو کہ وہ بھی قربانی کریں، وہ بھی قربانی کیا کریں، جس طرح جناب ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی، وہ لوگ بھی تیار رہیں قربانی کرنے کے لیے، اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے۔ یہاں پر ایک دو چیزوں کا میں ضرور ذکر کروں گا۔ ایک جب یہ قربانی کے دن آتے ہیں، قربانی کے وقت آتے ہیں، قربانی کرنے کے بارے میں بہت سارے لوگ ہم سے سوالات پوچھتے ہیں، قربانی فرض ہے، قربانی واجب ہے، اور بہت سارے دوست پوچھتے ہیں یہ قربانی نہ کی جائے تو کیا ہو۔ تو بعض سارے آج کل نئے اسکالر بھی آ گئے ہیں، ان کے ایک اور ہی پوائنٹ آف ویو جو ساری امت مسلمہ سے علیحدہ ہے، وہ کہتے ہیں اس وقت کی ضرورت تھی، اس وقت بات کر دی گئی تھی، اصل میں قربانی کا مقصد جو وہ یہ تھا غریبوں کو گوشت کھلانا، غریب گوشت کھا لیں، سارا غریبوں کو گوشت نہیں ملتا۔ حضرت محترم یہ عجیب سی بات ہے، اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے ایک اور جگہ پر کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، اللہ کو یہ گوشت نہیں پہنچتا، اللہ کو یہ خون نہیں پہنچتا، ولیکن ینالہ التقوی، لیکن اللہ کو تقوی پہنچتا۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے میرے بندے میرے حکم کی تعمیل کتنا کرتے ہیں۔ وہ غریب جو پورا سال گوشت نہیں کھا کے 2 دن گوشت نہیں کھائیں گے، کوئی فرق نہیں پڑے گا انہیں، لیکن چونکہ مین چیز قربانی کے اندر فصل لربک وانحر، آپ قربانی کریں، اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا ہے، اس لیے یہ غریب صرف اس قربانی کے وقت یاد نہ ہوں، بلکہ غریب جب بچوں اور بچیوں کو شادیاں کرتے ہیں، لاکھوں پاؤنڈ لگا دیتے ہیں، ہزاروں پاؤنڈ لگا دیتے ہیں، ہالز بک کراتے ہیں، 20 کھانے کا چل رہے ہوتے ہیں، نہ جانے کیا کچھ چل رہا ہوتا ہے، اس وقت بھی غریب یاد آنی چاہیے کہ میں غریب کی بچی میری بچے کی شادی ہو رہی ہے، اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی، اس بچی کے اور اس بچے کے صدقے کے طور پر میں کسی غریب کے ساتھ شادی کروا دیتا ہوں، اور غریبوں کی شادی پر زیادہ پیسے تو نہیں خرچ ہوتے نا۔ یہ قربانی تو چھوٹی سی چیز ہے،
یہ تو کرنی ہے، اور کس نے کرنی ہے؟ ہر بندے نے کرنی ہے جو گھر کے اندر ان دنوں کے اندر، قربانی کے دنوں کے اندر اس کے پاس تقریباً اس کنٹری کے اعتبار سے 350 پاؤنڈ اس کے پاس 350 پاؤنڈ کے راؤنڈ میں پیسے ہوں، جس کسی کے پاس ان دنوں کے اندر اس پر قربانی ضروری ہے، وہ چاہے بچی ہو چاہے بچہ ہو۔ اور یہ بھی نہیں کہ والد نے کر دی پوری فیملی کی طرف سے، ایسا بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں کہ ہم قربانی کریں ہی نہیں۔ جو گھروں کے اندر جتنے افراد ہیں، بڑے ہیں اور جو صاحب استطاعت ہیں، جن کے پاس اتنے پیسے ہیں، وہ قربانی کریں گے، اور قربانی کرنی چاہیے۔ اور پھر قربانی کے اندر بھی ہمارا ایک اور سسٹم آ گیا، ہم قربانی کرنے کے لیے جانور کا تعین نہیں کرتے، بس ایک جان چھڑانے کی بات بھی کرتے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دینے کے لیے ویسے بھی اسلام کو اصول یہ ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، نیکی ہرگز نہیں ہو سکتی جب تک تم اس چیز کو اللہ کی بارگاہ میں پیش نہ کرو جسے تم پسند کرتے ہو۔ تو پسندیدہ چیز حضور نے فرمایا کہ اچھے خوبصورت ترین جانور اللہ کے بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے دیا کرو۔ ہم جو ہے وہ بہت کمزور قسم کے لاغر جانوروں کو بھی دے دیتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دینے کے لیے بہت اچھی بہت پیاری چیز دینی چاہیے۔ دیکھیں ہمارے اپنے تعلقات ہیں، ہمارے رشتہ داری ہیں، ہمارے دوست احباب ہیں، ہم کسی گفٹ دیتے اس کے اسٹیٹس کے اعتبار سے دیتے ہیں۔ ہم نے کسی بڑے بندے گفٹ دینا اس کے اسٹیٹس کے اعتبار سے دیتے ہیں کہ یہ بڑے بندے کی شادی پہ جانا ہو، اب ایک بہت بڑے بندے کی شادی پہ جانا، اب اس کو 20 پاؤنڈ تو نہیں دیں گے، کسی غریب کی شادی پہ جائیں کہ 20 پاؤنڈ تو دے دیں گے، لیکن غریب کو اسٹیٹس کو دیکھیں گے۔ وہاں جانے کے لیے ہم گاڑی بڑی استعمال کرتے ہیں، ہم کپڑے بھی اچھے استعمال کرتے ہیں، ہم سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن کیا وجہ کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دینے کے لیے ہم اس چیز کو نہیں سوچتے۔ ہمیں سب کچھ سوچنی چاہیے بات کہ جناب اسماعیل علیہ السلام تو بیٹے تھے جناب ابراہیم علیہ السلام کے، جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو ذبح کرنے میں تیار ہو گئے ہیں، لیکن ہم کیا اگر یہی حکم کنٹینیو رہتا کہ اپنے بیٹوں کو ذبح کرو تو پھر کیا بنتا؟ آج ہم کیا ہم ذہنی طور پر تیار ہیں بچوں کو ذبح کرنے کے لیے؟ کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں، سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے زیادہ محترم جو چیز اللہ کا حکم ہو، اللہ کے حکم کی تعمیل کے اندر ہمیں سب کچھ جو ہے وہ قربان کر دینا چاہیے، اور یہ اعلان ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای مماتی للہ رب العالمین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے اندر یہی چیز تھی کہ اپنا مال جان عزت آبرو سب کچھ اللہ کے نام پہ قربان کر دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نام پر دینے کی باری آتی ہے وہ پیچھے نہیں رہا کرتے تھے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیا تو اللہ فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے بعد میں آنے والوں کے لیے اس کو چھوڑا ہوا ہے تاکہ وہ بھی یہ قربانی کریں۔ اس کے بعد اللہ فرمایا کہ سلام علی ابراہیم، اللہ ارشاد فرماتا سبحان اللہ، کیا شان ہے، فرمایا کہ سلام علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی ہو، اللہ سلام پیش فرما رہا ہے۔ اور اسی طرح کوجہ کے شاہ فرمایا سلام قولا من رب الرحیم، اللہ رب العزت قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، آگ کو فرمایا کہ آگ تو بھی ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی بن جا۔ تو حضرات محترم اس لیے ہمیں بھی اللہ رب العزت کی حکم کی تعمیل اگر ہم کریں تو جس طرح آج ہم نماز کے اندر ہر نماز کے اندر دنیا کا کوئی بھی مسلمان ہو، اس کی کوئی بھی لینگویج ہو، لیکن جب نماز پڑھتا ہے نماز کے اینڈ پہ کیا ہوتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ ابراہیم علیہ السلام پر حالانکہ بہت سارے انبیاء ہیں، ہزاروں کی تعداد انبیاء ہیں، لیکن ہم سارے انبیاء کرام کا نام بائی نیم سلام عرض نہیں کرتے، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کی باری آتی ہے تو سارے کے سارے مسلمان پوری دنیا کے اندر انگلش لینگویج والا وہی بولے گا، پشتو لینگویج والا یہ بولے گا، جب اینڈ میں درود پڑے گا اس درود کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرے گا، اس لیے کہ اللہ رب العزت کو ابراہیم علیہ السلام نے ہر جگہ اللہ کا ذکر کیا ہے، اور اللہ کا یہ اصول ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ تو آج ابراہیم علیہ السلام کا چرچا پوری دنیا کے اندر ہو رہا ہے، مختلف صورتوں کے اندر، ہر روز ہر مسجد کے اندر نماز کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر یہ سال کے بعد حجاج بیت اللہ جاتے ہیں، وہ حج کرتے ہیں، حج کے بعد پھر یہ سارے کے سارا حج کا جتنے بھی مناسک اس کے اندر جناب یہ سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کے راستوں پر چلتے ہیں، ان کے بٹے کے راستے پر چلتے ہیں، ان کے اہلیہ محترمہ کے راستے پر چلتے ہیں صفا مروہ پر، اور دنیا بھر کے اندر پھر مسلمان جو وہاں نہیں پہنچ سکتے ان کی قربانی کی جاتی ہے۔ اس لیے یہ قربانی فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ آج ہم حاجیوں کو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں، آج دیکھیں ان کی زیارت بھی کریں، ذرا وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ عزیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامنے ناظرین، آپ نے اس دوران وقفے کے دوران آپ نے لائیو دیکھا بیت اللہ شریف کے ارد گرد اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے جن کو بلایا گیا طواف کر رہے ہیں، صفا مروہ کی سعی کر رہے ہیں اور کچھ نوافل ادا کر رہے ہیں، کچھ وہاں پہ رو رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو مسلمان وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، مکہ مکرمہ پہنچ جاتے ہیں، وہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں. ان کو ضیوف الرحمن کہا جاتا ہے، اللہ کے مہمان کہا جاتا ہے، رحمان کے مہمان کہا جاتا ہے. اور یہ اللہ رب العزت کے بہت ہی پیارے مہمان ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان مہمانوں پر فخر فرماتا ہے اور ان کی عزت و احترام دیتا ہے، ان کو مرتبہ مقام دیتا ہے کہ اللہ کے گھر کے مہمان ہوتے ہیں. اور جو اللہ کے گھر کے مہمان ہو تو ان کی شان، ان کو مرتبہ یہ ہے فرمایا کہ یہ جب حج کرنے آتے ہیں، حج کر کے واپس جائیں، فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہوتے 40 دنوں تک ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. تمہیں چاہیے کہ تم ان سے دعائیں کروائیں. پہلے جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے، بہت سارے احباب سننے والے بھی جانتے ہوں گے، کسی شہر سے بہت دور دراز سے ایک حاجی صاحب جاتے تھے تو سارے کا سارا شہر، یہ گاؤں ان کو رخصت کرنے کے لیے آتے تھے، ان کی زیارت کرتے تھے، بہت سارے پیغامات دیا کرتے تھے، میسیج دیا کرتے تھے، اس لیے کہ وہ ایک مقدس سفر پہ جاتے سے مقدس سفر سے واپس آتے ہیں. تو حاجی صاحبان یہ عظمت والے لوگ ہوتے ہیں، بڑے احترام ہوتے ہیں ان کا. اب بھی یہی کچھ ہمارے بہن بھائی واپس آنا شروع ہو گئے انشاءاللہ عزیز. کچھ مکہ مکرمہ میں وہ مدینہ منورہ کی زیارت پہلے کر لی ہے، اور کچھ انشاءاللہ جب مدینہ منورہ جائیں گے وہاں پہ 40 نمازیں پڑھیں گے، واپس آئیں گے. تو یہ ایک اچھے مقدس سفر سے واپس آ رہے ہیں. یہ بھی پہنچے تو سب مسلمانوں کا ضروری ہے ان کے پاس حاضر ہوں، ان کی زیارت کریں، انہیں دیکھیں، ان سے دعا کروائیں. ہم دعا کروانے کے اندر بھی شرم محسوس کرتے ہیں، ہم شرم محسوس کرتے ہیں کہ ہم کیسے دعا کروائیں ان سے، لیکن ہمیں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دعا کروانے کو حکم دیا ہے. ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اتنے پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں. ذرا محترم، آپ کو پتہ ہے کہ جب بندہ مکہ مکرمہ کے اندر پہنچتا ہے اور بیت اللہ شریف کے اندر اللہ تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہر وقت 24 گھنٹے، صبح و شام، رات دن، 24 گھنٹوں کے اندر فرمایا کہ 120 اللہ کی رحمت نازل ہو رہتی ہیں. ہر وقت اللہ کی 120 رحمت نازل وہاں پہ ہوتی ہیں، اور 80 رحمتیں جو طواف کرتے ہیں بیت اللہ شریف پر نازل ہوتی ہیں. 80 رحمتیں طواف کرنے والوں پر نازل ہوتی ہیں.
اور پھر اس کے بعد 20 رحمتیں ان پر نازل ہوتی ہیں، وہاں پر نوافل ادا کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں وہاں پر، فرائض پڑھتے ہیں وہاں پر، ان پر 20 رحمت نازل ہوتی ہیں۔ اور اگلی بات بڑی پیاری بات ہے، فرمایا کہ بیت اللہ کی عظمت یہ ہے، بیت اللہ کی شان یہ ہے، مرتبہ یہ ہے، مقام یہ ہے کہ ایک بندہ گیا بیت اللہ کے اندر بیٹھا، وہ کچھ بھی نہیں کر رہا، وہ نہ نفل پڑھ رہا ہے، نہ طواف کر رہا ہے، نہ کچھ پڑھ رہا ہے، صرف ان آنکھوں سے بیت اللہ کو دیکھتا ہے، تو فرمایا کہ 20 رحمتیں صرف زیارت کرنے والے پر نازل ہوتی ہیں، جو بیت اللہ شریف کی زیارت کرتا ہے بیٹھ کر، اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہیں۔ اور ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ اس کا مقام یہ ہے کہ بندہ گناہگار سیاہکار بندہ جب جاتا ہے اور اس کی نظر بیت اللہ پر پڑتی ہے، تو ابھی بیت اللہ شریف سے اس کی نظریں جدا نہیں ہوتی کہ اللہ کریم پہلے اس بندے کی بخشش فرما دیتا ہے، پہلے مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور ایک اور روایت کے اندر میرے آقا کریم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندے کی نظر بیت اللہ شریف پر پڑے تو جو پہلی نظر پڑی، جو دعا مانگے بندہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ ان آنکھ چمکنے سے پہلے جتنی بھی دعائیں بیت اللہ شریف پر پڑھی بندہ مانگے دعائیں، تو اللہ تعالیٰ ہر دعا قبول فرماتا ہے۔ تو اس طرح بہت سارے لوگوں کی دعائیں ہوتی ہیں، اس لیے بزرگ فرماتے ہیں جب جائے تو بیت اللہ شریف کے اندر انٹر ہو تو آنکھوں کو نیچے کر کے چلتا جائے چلتا جائے چلتا جائے، اور جب بیت اللہ شریف بالکل آنکھوں کے سامنے ہو تو کھڑا ہو جائے، اور کھڑا ہو کے اس کو دیکھ کر اس دعائیں مانگے جو بھی دل کے اندر دعا آتی ہے۔ سیدنا حضرت امام ابو حنیفہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بندے کے لیے میں بتاتا ہوں کیا دعا مانگے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سارا فہم و فراست عطا فرمایا تھا۔ اب ظاہر ہر بندے کی بہت ساری دعائیں ہوتی ہیں، ایک دعا دوسری بڑھ کے ہوتی ہے، کسی کو اولاد کی فکر ہوتی ہے، کسی کو قرض کی فکر ہوتی ہے، کسی کو صحت کی فکر ہوتی ہے، کسی کو بچوں کے رشتوں کی فکر ہوتی ہے۔ ہر بندہ بہت سارے مصائب کے اندر شکار ہے، بہت سارے مسائل کے شکار ہے۔ سینکڑوں دعائیں بندے نے دل کے اندر سوچا پہلے یہ مانگوں گا یہ مانگوں گا یہ مانگوں گا، اب کون سی پہلے مانگے؟ تو اس کے بہترین علاج حضرت سیدنا امام الائمہ سراج الامہ جناب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب وہاں پر پہنچے اس کی نظر پڑے تو وہ یہ کہے کہ اللہ آج کے بعد میں جتنی بھی دعا مانگوں، جو دعا مانگوں میری ہر دعا قبول فرمانا۔ فرماتے کہ پہلے یہ دعا مانگ لے کہ رب کریم میں اب کے بعد میں جو دعا بھی مانگوں ہر دعا قبول فرمانا۔ فرمایا کہ اس طرح کہ بندہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، پھر باقی دعاؤں کی لسٹ مانگے، اور پہلی لسٹ کے اندر اپنی ایمان کی سلامتی کی دعا مانگے۔ سب سے اہم چیز ایمان کی سلامتی ہے، پھر باقی دنیا کی ساری باتیں ہیں۔ تو یہ وہاں پر بیت اللہ شریف کی عظمت ہے۔ تو آج جو اتنے خوش قسمت لوگ ہم ابھی زیارت کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور آپ نے دیکھو کہ بیت اللہ شریف کے ارد گرد سفید چادر باندھی ہوئی ہے، اس کو کہتے ہیں بیت اللہ شریف نے طواف احرام باندھ لیا، احرام پہن لیا بیت اللہ شریف نے، اور بیت اللہ شریف بھی احرام کے اندر حج کے دنوں کے اندر۔ اور آپ دیکھیں کہ ارد گرد طواف لوگ دیوانہ وار طواف کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اس کو زیارت کر رہے تھے بیت اللہ شریف کی۔ تو بہت سارے لوگ آج طواف زیارت کریں گے اور طواف زیارت کر کے پھر واپس جائیں گے، بلکہ شرعی حکم یہ ہے کہ اگر لوگ منا سے آئیں آج جمرات کو مارنے کے بعد، قربانی کرنے کے بعد طواف زیارت کرنے کے لیے آئے تو وہ ہوٹلوں میں ٹھہرے نہ، مکانات پر ٹھہرے نہ، بلکہ واپس چل جائیں منا کے اندر۔ اور منا کے بلکہ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ اگر اذان بھی ہو جائے، اذان بھی وہاں پر ہو جائے، ان کو چاہیے واپس جا کر آج منا کے اندر نماز پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے، جو باقی دن رہتے وہاں پر، تو چاہیے کہ فوراً واپس وہاں پہ لوگ جائیں، لوگ پھر منا کے اندر جائیں گے۔ اور آج ایک جمرے کو ایک شیطان کو پتھر مارے ہیں، کل 3 شیطانوں کو پتھر مارے جائیں گے، اس سے اگلے دن بھی 3 شیطانوں کو پتھر مارے جائیں گے۔ آج کل اور پرسوں 3 دن جو ہے وہ جمرات کے اندر وہاں پر شیطان کو کنکری ماری جاتی ہیں، 7 کنکری ہارے کو ماری جاتی ہیں وہاں پر، تو اس لیے لوگ جائیں گے وہاں پر، چل کر کنکریاں ماریں گے وہاں پر۔ تو حضرت محترم یہ حج کا جب یہ آج طواف زیارت ہو جائے گا تو یہ مناسک حج کے احکامات کی مکمل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر جن لوگوں نے آنا ہوگا وہ طواف وداع کر سکتے ہیں، آخری طواف جہاں پر زیارت کے لیے پھر وہاں سے وہ آ سکتے ہیں، سفر کریں گے وہ سارے کے سارے لوگ۔ تو یہ حج کا جو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نظارہ کر رہے ہیں اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے، کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اسلام چینل کے تھرو آپ احباب جو ہے اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر آپ کا جسم یہاں پر، آپ کی نگاہیں مکہ مکرمہ پر، اور وہاں پر لوگوں کی دعاؤں میں شامل ہو رہے ہیں، سارے کے سارے ایمان کے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب قبول فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا قربانی کے بارے میں، تو قربانی ہر مسلمان پر، بالغ پر، جو عقل مند ہو، بیوقوف نہ ہو، عقل مند ہو، پاگل نہ ہو، شعور رکھنے والا ہو، اگر اس کے پاس کوئی 350 پاؤنڈ تک کے پیسے ہیں تو ان دنوں کے اندر مرد ہو یا عورت ہو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اچھا، اس کے اندر لوگ خیال نہیں کرتے، حالانکہ قربانی نہ کرنے کے بارے میں آقا کریم رحمت کائنات ارشاد فرمایا کہ جو شخص
قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہو اور پھر وہ قربانی نہ کرے، وہ سستی کرے، کوتاہی کرے، کمزوری کرے، حضور نے فرمایا کہ ہماری عیدگاہ قریب نہ آئے، ہماری عید کے گاہ قریب، عید پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ جو شخص قربانی نہیں کرتا، قربانی کو کمزور سمجھتا ہے، کمزور کو کوتاہی جانتا ہے اور کیئر نہیں کرتا، خیال نہیں کرتا، توجہ نہیں کرتا، قربانی میرے ذمہ ہے کہ نہیں۔ بعض لوگ خواہ کے مثال نکال لیتے، جانور کم پڑ جائیں گے، فلاں ہو جائے گا، فلاں، کوئی چیز کم نہیں پڑتی۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اسباب سارے کے سارے مہیا فرمائے ہوئے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر گوشت نہیں بھیجیں تو غریبوں کیا بنے گا، وہ پھر جناب وہ کیا کہتے ہیں کہ اپنے گوشت وغیرہ کو جی غریبوں کو دے دیتے ہیں۔ اور بعض لوگ، ہمارے ہاں سسٹم عجیب سی سسٹم رکھے ہوئے ہیں، تو یہ ضروری ہے کہ لوگ قربانی کریں، ورنہ وعید ہے ان لوگوں کے لیے۔ ایک اور جگہ شاہ فرمایا حضور نے کہ اچھا جانور دیا کرو اس لیے کہ یہ پل صراط سے قربانی تمہاری سواری ہوگی۔ اور ایک اور جگہ شاہ فرمایا کہ قیامت کے دن یہ قربانی کے جتنے جانور ہیں، اس کے جتنے بال ہیں، اللہ کریم ہر بال کے بدلے میں تمہیں صدقہ تمہیں اجر عطا فرماتا ہے۔ اور یہ اور شاہ فرمایا کہ جو لوگ قربانی کرتے ہیں، ابھی جانور کا خون زمین پر بہتا نہیں، پہلے اس کی طرف سے قربانی قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے قربانی ضرور کرنی چاہیے۔ ہمارے ساتھ کال لیتے ہیں کہ کال پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم جی، تو بھائی تھے دوبارہ کر آپ میں سے کوئی، اب آپ کال کرنا چاہیں، بات کرنا چاہیں، کوئی دعا کرنا چاہیں، کچھ یہ شیئر کرنا چاہیں، وہ کر سکتے ہیں اسلام چینل پر لائیو۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے ساتھ آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں۔ تو زیادہ مطلب یہ میں عرض کرتا ہوں، قربانی ضروری ہے، اور قربانی قیامت کے دن ہر ایک بال کے بدلے میں ثواب دیا جائے گا، تو کیوں اس کو ضائع کرتے ہیں؟ ہم یہ دنیاوی کاموں کے اندر پڑ جاتے ہیں، ان مسائل کے اندر پڑ جاتے ہیں، تو اس لیے اللہ کے السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بھائی میرا نام سمینا ہے، میں گلاسگو سے بات کر رہی ہوں۔ جی بہن، میں مولانا سے بات کر رہی ہوں۔ تھوڑا سا اونچا بولیں پلیز۔ میں مولانا سے بات کر رہی ہوں۔ جی بہت بول رہا ہوں، بتائیں آپ۔ اچھا، ہاں، وہ میں نے نا دعا کے لیے کہنا تھا۔ جی بہن، میں نے اپنے بچوں کے لیے دعا کروانی تھی کہ میرے بچوں کی شادیاں ہو جائیں۔ شادیوں کے لیے؟ ہاں جی، اور میرا نا پوتا ہے، وہ بولتا نہیں ہے، چھوٹا ہے ابھی 3 سال کا، وہ باتیں نہیں کرتا، اس کے لیے دعا کروانی۔ ٹھیک ہے بہن، انشاءاللہ انشاءاللہ بہن دعا کے جی بہن، اللہ تعالیٰ آپ کے جو دعا کے لیے، آپ کا جتنے مسلمان سن رہے ہیں دنیا بھر کے اندر، ان سے درخواست ہے کہ ہماری بہن کے لیے، بچوں کی شادیوں کے لیے، بلکہ سب کی دعا کیا کریں۔ بہت سارے رشتوں کی پریشانی ہے، بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے بہت پریشانی بنی ہوئی ہیں۔ کچھ بچے ہیں جو مانتے نہیں ہیں، کچھ بچے ہیں ضد کر رہے ہیں، کچھ بچوں بیچارے رشتے ہوتے نہیں ہیں۔ تو میری درخواست ہے بچوں اور بچیوں سے کہ ماں باپ جہاں کہتے ہیں وہاں شادیاں کر لیں، انشاءاللہ برکت ہوگی۔ اور یہ بیچارے مجبور ہیں، رشتے نہیں، میرے اللہ کریموں کو بہتر رشتوں کا انتخاب فرمائے۔ اسی طرح بولتا نہیں ہے، اللہ کریم اس بچے کی زبان کے لکنت کو دور کرے۔ اور یہ جو قرآن کریم کے اندر آتا ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ پڑھ کر بچے پر پھونکنا چاہیے، پانی پلائے، انشاءاللہ سے بھی بچہ بولے گا بھی انشاءاللہ جی، اللہ پاک کرم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب گھروں کے اندر بچوں آسانی پیدا فرمائے۔ تو زیادہ محترم میں عرض کر رہا تھا قربانی کے بارے میں، قربانی ضرور کرنی چاہیے۔ اس طرح قربانی کے وقت مقرر ہے، یعنی 10ویں ذی الحجہ سے صبح جن شہروں کے اندر نماز عید ہوتی ہے، نماز عید کے بعد، اور گاؤں وغیرہ کے اندر فجر کے بعد قربانی کر دیتے ہیں، یہ 12 کے ذی الحجہ کے آخر تک قربانی کی جاتی ہے۔ اچھا، یہ قربانی کے لیے بڑا ضروری ہے کہ قربانی کے جو جانور ہیں اس کے لیے بڑا ضروری ہے جانور کیسا ہونا چاہیے۔ ذبح کرتے وقت اسلام نے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پورا پروٹوکول بتایا ہے کہ آپ نے اس جانور کو لٹانا کس طرح ہے، اس کا منہ کس طرح ہونا چاہیے، چھری کیسی ہونی چاہیے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ انہوں نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا ہوا ہے اور اس کے سامنے چھری تیز کر رہے ہیں، تو حضور نے اظہار ناراضگی فرمایا کہ ایسا مت کرو، اس کو قربانی کرنے پہلے چھری کو تیز کر لیا کرو۔ تو یہ سارے مسائل قربانی کا ہمیں کرنی چاہیے۔ مین چیز سامعین محترم ناظرین، عرض یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اپنے ساری زندگی کو اسلام کے مطابق ڈھال لو۔ تمہارے لیے بہترین زندگی میرے نبی کی زندگی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ماڈل ہے۔ ماؤں بہنوں بیٹی کے لیے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ماڈل ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ماڈل ہے، اور امہات المومنین کی زندگی ماڈل ان کے لیے۔
और सबको चाहिए कि हम स्टडी किया करें और ये दीनी कामों के अंदर, दीनी मामलात के अंदर शौक़ इज़हार किया करें। इस्लाम चैनल माशाअल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह के फजल करम से बहुत से इस्लामी प्रोग्राम का जिसके अंदर में शामिल हुआ करें, देखा करें, दावत दिया करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ भी हम करते हैं, अल्लाह ताला हम सबको नेकी की तौफीक अता फरमाए। और आज की प्रोग्राम की इजाज़त चाहते हैं आपसे, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.